مخلوق میں تسلیم کر لی جائے تو پھر یہ شرک فی صفات میں آ جائے گا۔ یہاں میں نے ایک وضاحت کی تھی، پھر ایک دفعہ اعادہ کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بعض ایسی ہیں کہ جن کو ہم لامحدود قرار دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سرکار ہم کہتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی تو کوئی انتہا نہیں، لامحدود علم ہے۔ تو جب ہم اس قسم کا جملہ کہتے ہیں اور یہ کہنے والا ایک مسلمان ہو تو ہمیں یہ حسن ظن قائم رکھنا ہوگا کہ وہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ کو اپنی معلومات اور اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق دیکھ کر پھر یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ یعنی ہمارے نزدیک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لامحدود ہے کیونکہ ہم اس کی حد نہیں جانتے ہیں، اپنی استطاعت کی کمی کی بنا پر، وسعت کی کمی کی بنا پر، عدم قدرت واقفیت کی بنا پر کہ ہم سرکار کے تمام تر علوم کو جاننے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ اگر کوئی یہ جملہ کہتا ہے کہ سرکار کا علم تو لامحدود ہے تو گنجائش بالکل نکل سکتی ہے۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ کے علم مبارکہ کے مقابلے میں لے کر آئیں گے تو پھر فرض ہے یہ اعتقاد رکھنا اور زبان سے اس بات کا اعتراف کرنا بھی کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ کی یقیناً انتہا ہے، اگرچہ اس انتہا پر آپ اور میں مطلع نہیں ہو سکتے۔ جیسے سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو جائیں، اس سمندر کے جتنے بھی قطرات ہیں یقیناً یہ محدود ہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان کی حد نہیں ہے، لیکن کیا آپ اور میں اس کو گننے پر قدرت رکھتے ہیں؟ تو ہماری پاس قدرت نہیں ہے۔ یہ جب ہم اعتقاد صحیح رکھیں گے تو انشاءاللہ شرک ثابت نہیں ہوگا۔ ایک کالر منتظر ہے، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ تو ابھی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات قدیم، ذاتی، لامحدود اور غیر فانی ہیں، جبکہ مخلوق کی صفات اس کے جسٹ اپوزٹ ہوتی ہیں، یعنی وہ تمام حادث ہوتی ہیں، یعنی غیر قدیم ہوتی ہیں، عطائی ہوتی ہیں، محدود ہوتی ہیں اور ان پہ فنا واقع ہو سکتی ہے۔ تو ان چار فرق کی وجہ سے شرک متحقق کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات محاورتاً یوں کہہ دیا جاتا ہے یا اپنی استطاعت، ہمت اور عدم قدرت کو بنیاد بنا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لامحدود ہے، اس لیے کہ ہم اس کی حد تک نہیں پہنچ پاتے۔ لیکن اس کا کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے، نہ یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ جیسے معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی مثل لامحدود ہے تو پھر یہ شرک متحقق ہوگا۔ لیکن اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کوئی انتہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس انتہا تک ہم نہیں پہنچ پا رہے، تو اس میں پھر بالکل کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں غیر متناہی ہے اور اس طرف ہم متناہی مان رہے ہیں، لیکن اپنی ایک عاجزی کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہم میں وسعت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کی انتہا تک پہنچ سکیں۔